لیکن بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، ایسے ہی ہے. امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے، امام امام ہی ہوتا. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا، اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے. میں نے لعنتی کی بات کی ہے، اور میرا مجمع بہت پڑھا لکھا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے. اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ اسے مان لیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ اگر سفروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، نبی ہے. یوسف قید خانے میں نبی ہے. یہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں، اسے زمین میں اقتدار دیں، اسے زمین میں حکومت دیں. یہ زمین والوں کا حق ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے. امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی. ممبر پہ آیا، لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے. اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا، لوگوں نے بدلا، کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے. نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا. گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا، لوگوں نے بیعت کر دی، خلیفہ بن گیا. امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے، اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی. ہاں، زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا. اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے. ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا. رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا، مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی، مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی، اس کے بعد مولا حسین. ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا. ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ادھر صرف بادشاہت ہے، خلافت، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ. بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں. میں حقائق پڑھ رہا ہوں. اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی. 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی. تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو. جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں. جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئیں کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو. فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عمر فاروق نہیں. خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت معاویہ. خلافتیں ہیں، امامت نہیں. اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین. سنیں،
انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ، ٹھیک ہے بناؤ، بناتے گئے. پہلی 3 خلافتوں کا دور، مولا علی کا دور، حاکم شام آ گیا، مروان آ گیا، مروان کے 4 بیٹے آ گئے، اب عباسی بادشاہ آ گئے. چلتے یہ خلافتیں آتی پھیلتی چلی گئی. رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی. ہم نے پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے، 12واں غیبت میں چلا گیا. ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے. آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی، آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے. اب چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے آخر تک آپ پہنچ گئے. آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں. آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی. اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند بریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں کا آئے نا، علی امامت کا پہلی کا چاند ہے، میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے، امام علی نہیں کہا. اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا، حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں. جب دیکھا نا کہ ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، امام حسین کہو، حضرت حسین. مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں، جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین. اب کہو نا خلیفہ یزید. اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت پہ کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے. تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے. اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں. اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا. اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے، ہم بھی امام حسین کو مانتے. اتنی آسانی سے حسین